فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار، اور آج جس کتاب کو ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس کو ہم کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اسے بکلیٹ یعنی کتابچہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ کل 20 صفحات پر مشتمل ہے اور امید ہے کہ ہم اس کو 2 نشستوں میں 2 پارٹس میں مکمل کر لیں گے۔ اور اس کتاب کا نام ہے خلاصۃ احکام۔ ساتھ ہی میں کیونکہ فرنٹ پیج پر ہی سب کچھ ہے، یعنی کہ جو کہ سب سے پہلا صفحہ ہے اور اس میں لکھا ہے اللہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے صاحب الزمان ادرکنی۔ کتاب کا نام خلاصۃ احکام بمطابق فتاوی آیت اللہ سید علی سیستانی الحسینی برائے استفادہ مومنین، مرتبہ سید ذوالفقار علی بخاری، اور ناشر ہیں حلقہ حی علی خیر العمل۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل 20 صفحات ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے صفحے پر اس کتاب کا تعارف کرایا گیا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سید الشہداء علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان الفاظ میں اپنے مقصد اور مشن کا اعلان فرمایا، انورٹڈ کاما، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ کوئی فساد برپا کروں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں۔ اصلاح امت میرے پیش نظر ہے۔ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد گرامی کی سیرت پر ہوں۔ پھر انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ مقصد انقلاب کربلا معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کا اجرا ہے۔ کربلا یعنی مظلومیت کا ظلم کے خلاف قیام، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر ہمارے فروع دین کا جزو ہونے کی بنا پر ملت کے ہر فرد پر اپنے وسائل اور اہلیت کے مطابق واجب ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جب معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اٹھ جائے گا تو خداوند تعالیٰ تم پر ظالم سلطانوں کو مسلط کرے گا اور پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کے فریضے کی بجاوری کے لیے دینی احکام سے آگاہی اور دینی شعور کا ہونا لازمی ہے۔ حلقہ حی علی خیر العمل نے اس اہم فریضے کی بنیاد دینی احکام کا شعور اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے سید الشہداء کی صدا حلم ناصر پر لبیک کہتے ہوئے یوم عاشوراء 1410 ہجری کو کام کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ضخیم کتب سے استفادہ کر کے خالصتاً دینی اور اصلاحی مضامین شائع کر کے مومنین میں مفت تقسیم کیے گئے اور یہ سلسلہ الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ مضامین کی تفصیل اس کتابچے کے آخر میں موجود ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے فقہی مسائل کی کلاسز کا اجرا کیا گیا اور راقم الحروف نے ذاتی طور پر 18 سال تک اسٹوڈنٹس کی حسب اہلیت توفیق فقہی مسائل میں تربیت کی ہے۔ دوسرے صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ ویب سائٹ بھی لانچ کی گئی ہے۔ ویب سائٹ کا میں آپ کو ایڈریس بتاتی ہوں، یہ سب کچھ اسمال میں ہے، http://alhujat alhujjat.tripod.com۔ لکھا ہے کہ یہ ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے جس پر حلقے کے مضامین اور انٹرنیٹ پر شیعت پر ہونے والے مختلف الزامات کے جوابات دیے گئے۔ یہ ویب سائٹ اب بھی ایکٹیو ہے۔ مزید انٹرنیٹ پروگرام PALTALK PALTALK پر فقہ جعفریہ روم کھلا
کھولا گیا ہے، فقہ جعفریہ روم کھولا گیا ہے، جس پر نیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک خصوصاً یورپ، امریکہ اور کینیڈا سے مومنین معین وقت پر روم کے فقہی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ فقہی دروس کے ساتھ ساتھ روحانیت کے فروغ کے لیے سال بھر کے مخصوص ایام شب قدر، یوم عرفہ، یوم غدیر، عیدین، عاشور، بعثت، شب برات کے اعمال اور دعائے ندبہ، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ، زیارت آل یاسین اور دعائے عہد کا اجرا کیا گیا۔ حلقہ نہ تو ان مضامین کی اشاعت کے لیے چندہ کرتا رہا اور نہ ہی ان کتابچوں کی کوئی قیمت لی جاتی ہے، بلکہ یہ کتابچے مومنین میں ہمیشہ مفت ہی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مومن کار خیر کے طور پر اس مشن میں خصوصاً علمی مضامین کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو یہ اقدام ہمارے لیے مزید تقویت کا باعث ہوگا، ورنہ اپنے محدود وسائل سے اس مشن کو حتی الامکان اب تک جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اگرچہ یہ کام بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں، مگر بقول اس بڑھیا کے کہ جو سوت کے 2 لچھے لیے خریداران یوسف علیہ السلام میں شامل ہو گئی تھی، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ کوششوں کو میزان خلوص پر تولنے والا ہماری اس حقیر خدمت کی بھی کچھ قیمت لگا دے جو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بن جائے۔ سید ذوالفقار علی بخاری، کنوینر حلقہ حی علی خیر الامر۔ اور اب سامعین باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 89، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ٹوٹل اس کتاب میں 89 احکام ہیں، کیوں، اور اس کتاب کا نام ہے خلاصۃ احکام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے مکلف۔ مکلف کے بارے میں تفصیل ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کہ جو حد بلوغ کو پہنچ جائے اور اس پر شریعت کے واجبات کی ادائیگی لازم ہو جائے۔ عمر کے لحاظ سے لڑکا 15 سال اور لڑکی 9 سال قمری مکمل ہونے پر بالغ مکلف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے مکلف کے لیے شریعت فروع دین پر عمل کرنے کے 3 راستے ہیں۔ ہاں، یہ پہلے نمبر پہ ہم نے مکلف کے بارے میں پڑھا، دوسرے نمبر پہ ہے کہ مکلف کے لیے شریعت فروع دین پر عمل کرنے کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1 مجتہد، یعنی کہ قرآن و حدیث سے خود تحقیق کر کے حکم خدا معلوم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس کام کے لیے اسے کم از کم 7 دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 محتاط، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کی تحقیق کی روشنی میں اپنے عمل کا خود تعین کرے اور یہ تعین حاصل کرے اور یہ یقین حاصل کرے کہ اس نے اپنے پر عائد شرعی حکم کو صحیح طور پر ادا کر دیا ہے۔ نمبر 3 تقلید، تفصیل اس کی یوں ہے کہ فروع دین میں کسی جامع شرائط مجتہد کی تحقیق یعنی فتوے پر عمل کرے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کے عمل کی بنیاد ایک عادل اور دینی علوم کے ماہر کی تحقیق پر ہے، اور اس طریقے کو تقلید کہتے ہیں۔ تو یوں ہم نے 2 احکام ابھی تک پڑھ لیے، اب ہم تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں حکم۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان مدرجہ بالا 3 طریقوں میں کسی کو اپنے عمل کی بنیاد نہیں بناتا تو اس کے عمل کی کوئی بنیاد نہیں، اس لیے فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا عمل باطل ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے عمل کی کوئی بنیاد یا حجت نہیں ہے۔ سامعین، یہ ہم نے ابھی تک 3 احکام پڑھے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس کتابچے میں فہرست نہیں ہے، کوئی فہرست نہیں دی ہے، نہ صفحہ نمبر بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے ہے ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 4تھے نمبر پہ لکھا ہے کہ جامع شرائط مجتہد، اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ وہ مجتہد جس میں یہ شرائط پائی جائیں، مرد ہو، زندہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو اور عادل ہو۔ 5ویں پوائنٹ پہ لکھا ہے تقلید صرف جامع شرائط مجتہد کی ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 عورت مجتہد بن سکتی ہے مگر اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7 پانی، خصوصیت کے لحاظ سے پانی کی پھر 2 قسمیں ہیں، آب مطلق اور آب مضاف، میم زواد الف فے، اور مقدار کے لحاظ سے آب کثیر اور آب قلیل۔ اور اب 8ویں نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تفصیلات، لکھا ہے کر، کاف رے اور
کاف کے اوپر پیش ہے. لکھا ہے یہ پانی کی مقدار کی شرعی اکائی یعنی کہ یونٹ ہے اتنا پانی جو ایک ایسے حوض میں آ جائے جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہر ایک 3.5 بالشت ہو. کر اور کر سے زیادہ پانی آب کثیر کہلاتا ہے اور کر سے کم پانی آب قلیل کہلاتا ہے. 9 نمبر پہ لکھا ہے کہ آب کثیر اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس میں اتنی نجاست نہ پڑ جائے کہ اس نجاست سے اس کا رنگ و بو یا ذائقہ بدل جائے، یعنی کہ آب کثیر آسانی سے نجس نہیں ہوتا. اس کے برعکس آب قلیل میں اگر ذرہ بھر بھی نجاست مل جائے تو وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے. 10 نمبر پہ لکھا ہے آب مطلق اور آب مضاف. اس کی تفصیلات ہیں کہ جو پانی اپنی اصلی حالت میں ہو وہ آب مطلق کہلاتا ہے، اور ایسا پانی جس میں کوئی چیز ملائی جائے، مثلا اس میں چینی یا نمک ملایا جائے یا کسی چیز کا جوس نکالا جائے تو اسے آب مضاف کہتے ہیں. میم زواد الف فے. اب 11 نمبر پہ لکھا ہے کہ آب مطلق خود پاک ہے اور چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. آب مضاف خود پاک ہے مگر چیزوں کو پاک نہیں کرتا. آب مطلق اکثر اگر کثیر ہے تو آسانی سے نجس نہیں ہوتا، مگر آب مضاف کثیر ہونے کے باوجود ذرا سی نجاست کے ملنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے. 12 نمبر پہ لکھا ہے جاری پانی. اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ پانی کے اقسام میں ایک پانی کی قسم آب جاری ہے، اور یہ وہ پانی ہے کہ جو زمین سے چشمے کی صورت میں نکلے اور زمین پر بہنے لگے اور اس کا تعلق چشمے سے برقرار ہے. ایسا پانی بھی آب کثیر کی طرح ہے، یعنی آسانی سے نجس نہیں ہوتا. 13 نمبر پہ لکھا ہے رفع حاجت کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے بیٹھنا حرام ہے. 14 نمبر پہ لکھا ہے پاک اور حلال. اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ پاک کا تعلق مس کرنے سے ہے اور حلال کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے. پاک کے مقابلے میں نجس ہے اور حلال کے مقابلے میں حرام ہے. ممکن ہے کہ ایک چیز پاک ہو مگر وہ حلال نہ ہو، لیکن جو چیز حلال ہوگی اس کا پاک ہونا لازمی ہے. یہ ہم نے نمبر 14 پڑھ لیا. اب نمبر 15 پڑھنے کے لیے جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک ہیڈنگ الگ سے دی گئی ہے، یعنی کہ نمبر 15 کا جو عنوان ہے وہ ہے نجاسات. نمبر 15 سے آگے ہم باقی جو ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے جانیں گے. نمبر 15 پہ لکھا ہے نجاسات. شریعت مقدسہ نے صرف 10 چیزوں کو اصلاً نجس قرار دیا ہے، باقی پوری کائنات پاک ہے سوائے اس کے کہ کوئی پاک چیز ان 10 چیزوں میں کسی چیز سے ملنے سے نجس ہو جائے. وہ 10 چیزیں جو اصلاً الف صاد لام الف اور پہ 2 زبر ہے جو کہ اصلاً نجس ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 پیشاب، 2 پخانہ، 3 مادہ منویہ میم نون واو یہ ہے، واو پہ تشدید ہے، 4 خون، 5 مردار، 6 نمبر پہ کتا، 7 نمبر پہ سور، 8 نمبر پہ کافر، 9 نمبر پہ شراب اور 10 نمبر پر نجاست خور حیوان کا پسینہ. اب ہم یہ ہم نے 15 پوائنٹ پڑھا تھا نا جو احکام پڑھ رہے ہیں ہم. اب یہ 16 ہے کہ پیشاب اور پخانے کے نجس ہونے کا کلیہ یہ ہے کہ انسان اور تمام وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ خون جو اس کی میں ہجے کرتی ہوں، جیم پہ پیش ہے، جیم ہے نون دال ہے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسا خون جو ذبح کے وقت دھار مار کر نکلے، بریکٹ کلوز ہو گیا. تو پھر اس کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ انسان اور تمام وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ خون جو ہندہ یعنی ایسا خون جو ذبح کے وقت دھار مار کر نکلے رکھتے ہوں، صرف ان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے. 17 نمبر پہ لکھا ہے کہ خون، منی اور مردار بریکٹ میں لکھا ہے ڈیڈ باڈی کے نجس ہونے کا کلیہ یہ ہے کہ انسان اور تمام وہ جانور جو خون جو ہندہ جیم پہ پیش ہے اور ہے نون دال ہے جو ہندہ رکھتے ہیں، چاہے وہ حلال گوشت ہیں یا حرام گوشت، ان کا خون، منی اور مردار نجس ہے. 18 نمبر پہ لکھا ہے کہ کتا اور سور صرف 2 جانور ایسے ہیں جو نجس ہیں، باقی تمام جانور پاک ہیں. نمبر 19 کافر، وہ لوگ کہ جو اللہ کی ہستی کے منکر ہیں یا مشرک ہیں وہ نجس ہیں. اہل کتاب سے علماء احتیاط کی بنیاد پر اجتناب کا حکم دیتے ہیں. پھر 20 نمبر پہ لکھا ہے کہ وہ شراب جو انگور سے تیار ہوتی ہے یا جو سے تیار ہوتی ہے نجس ہے.
21 نمبر پہ لکھا ہے ایسا حیوان جو انسانی غلاظت کھاتا ہے اس کا پسینہ نجس ہے، لیکن اگر اس حیوان کا استبرا کر دیا جائے تو اس کا پسینہ پاک ہو جاتا ہے۔ 22 نمبر پہ حکم ہے کہ کسی چیز کا نجس ہونا 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، انسان کو خود کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین ہو۔ نمبر 2، دو عادل کسی چیز کے نجس ہونے کے بارے میں خبر دیں۔ نمبر 3، وہ چیز اگر کسی کی ملکیت یا قبضے میں ہے اور وہ کہے کہ یہ نجس ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 23 نمبر پہ لکھا ہے پاک چیز کسی نجس چیز کے لگنے سے اس وقت نجس ہوتی ہے جب پاک اور نجس چیز میں کوئی ایک چیز یا پھر دونوں گیلی ہوں۔ کوئی ایک چیز میرے خیال یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ مس پرنٹ ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں 23 نمبر کو کہ پاک چیز کسی نجس چیز کے لگنے سے اس وقت نجس ہوتی ہے جب پاک اور نجس چیز میں کوئی ایک چیز یا پھر دونوں گیلی ہوں۔ اگر دونوں چیزیں پاک اور نجس خشک ہیں تو نجس چیز کے پاک چیز کو لگنے سے پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ اب اگلا ٹاپک مطہرات لکھا ہے، اس مطہرات میں لکھا ہے نمبر صرف 24 ایک ہی مطہرات کے بارے میں تفصیلات ہے۔ لکھا ہے کہ مطہرات وہ چیزیں کہ جو نجاست کو پاک کر دیتی ہیں اور وہ 12 ہیں۔ آئیے وہ 12 میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں، آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 پانی، 2 زمین، 3 سورج، 4 استحالہ الف سین تے ہے الف لام ہے، 5 انقلاب، 6 انتقال، 7 اسلام، 8 طبیعتی ہے تے بے عین یہ تے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میرے خیال ہے ایسے ہی پڑھیں گے، تے بے عین یہ تے۔ 9 نمبر پہ ہے عین نجاست کا دور ہو جانا۔ 10ویں نمبر پہ ہے نجاست خور حیوان کا استبرا۔ 11ویں نمبر پہ ہے مسلمان کا غائب ہو جانا، اور 12ویں نمبر پہ ہے ذبیح کے جسم سے خون کا نکل جانا۔ یہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم وضو کے احکام کے ٹاپک کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو احکامات ہیں اس میں سے ہم نمبر 25 پہ پہنچے ہیں۔ لکھا ہے وضو میں 2 اعضاء کا دھونا اور 2 اعضاء کا مسح کرنا ہے، چہرے کو پیشانی سے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک، اور چوڑائی میں ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے پھیلاؤ تک 1 دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ دھونا حرام ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کے سروں تک اوپر سے نیچے دھونا واجب ہے۔ لکھا ہے مسح، اس کے حوالے سے تفصیل ہے کہ وضو کی تری جو ہاتھوں میں ہو اس کے ساتھ سر کے اگلے حصے کا اور دونوں پاؤں کی پشت کا مسح کرنا واجب ہے۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں 26 نمبر پہ لکھا ہے کہ مسح کرتے وقت اعضائے مسح کا خشک ہونا ضروری ہے۔ پھر 27 نمبر پہ لکھا ہے کہ وضو کے اہم شرائط میں ہے کہ نمبر 1 پانی مطلق ہو، میم توئے لام قاف۔ نمبر 2 پانی پاک ہو۔ نمبر 3 پانی مباح ہو، میم بے الف ہے مباح ہو۔ نمبر 4 پانی کا برتن مباح ہو۔ نمبر 5 وضو کا مقام مباح ہو۔ نمبر 6 نماز کے لیے وقت میں گنجائش ہو۔ نمبر 7 پانی کا استعمال نقصان دہ نہ ہو۔ نمبر 8 اعضائے وضو کرنے سے پہلے پاک ہوں۔ نمبر 9 وضو قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے۔ اور 10واں اور آخری یہاں پر شرائط میں سے شرط ہے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں 28 نمبر پہ کیا لکھا ہے۔ یہ سب ہم جو عنوان وضو کے احکام ہیں اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ 28 نمبر پہ لکھا ہے وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر وضو کرنے میں اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے عضو کے دھوتے وقت پہلا عضو خشک ہو گیا ہو۔ 29 نمبر پہ لکھا ہے اگر کسی شخص کو وضو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں شک ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرے، لیکن اگر وضو کے کرنے کا یقین ہو اور وضو کے ٹوٹنے کا شک ہو تو اس شک کی پرواہ نہ کرے اور اپنے آپ کو باوضو سمجھے۔ 30 نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک پیدا ہو کہ وضو کیا ہے یا نہیں تو نماز توڑ دے، وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہو کہ وضو کیا تھا یا نہیں تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، البتہ اگلی نماز کے لیے وضو کر لے۔ 31 نمبر پہ لکھا ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو باطل
ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، نمبر 3 ہوا کا خارج ہونا، نمبر 4 اونگ کا آنا، نمبر 5 پاگل پن کا طاری ہو جانا، نمبر 6 عورتوں پر حالت حیض کا طاری ہونا، اور نمبر 7 حالت جنابت کا طاری ہونا۔ 32 نمبر پہ لکھا ہے وضو کے بعد اگر جسم کا کوئی حصہ کسی بیرونی نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے اسی جگہ کا دھو دینا کافی ہے، وضو برقرار رہے گا۔ 33 نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر اعضائے وضو میں کسی عضو پر پٹی یا پلستر لگا ہو تو وضو کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1 اگر پٹی اتار سکتے ہیں تو پٹی اتار کر عام طریقے سے وضو کریں۔ نمبر 2 اگر پٹی نہیں اتار سکتے تو پٹی کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں، تو پھر پٹی کے اوپر عام طریقے سے وضو کریں۔ نمبر 3 کہ اگر پٹی اتار نہیں سکتے اور پٹی کے اوپر پانی بھی نہیں بہا سکتے تو پٹی کے آس پاس کی جگہ دھوئیں اور پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیریں۔ نمبر 4 اگر پٹی اتار سکتے ہیں مگر زخم پر پانی نہیں بہا سکتے تو آس پاس کی جگہ دھوئیں اور زخم پر گیلا ہاتھ پھیریں، اور اگر براہ راست زخم پر ہاتھ پھیرنا ناممکن نہ ہو تو زخم پر کوئی پاک کپڑا ڈال کر اس کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیر لیں۔ اور نمبر 5 ہے آخری کہ اگر ان مندرجہ بالا صورتوں میں کوئی صورت ممکن نہ ہو اور پٹی نجس ہو تو اس صورت میں تیمم بدلے وضو کر لیں۔ اچھا، اب سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں 34 نمبر پہ جو احکام میں سے حکم ہے، جو کہ اب یہاں پر عنوان آ گیا ہے غسل کے احکام۔ آئیے ہم غسل کے احکام کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ واجب غسل 34 نمبر ہے کہ واجب خود غسل 7 ہیں، جن میں 4 غسل مشترک ہیں اور 3 مخصوص عورتوں کے لیے ہیں۔ اس لحاظ سے 4 غسل مردوں پر اور 7 غسل عورتوں پر واجب ہیں۔ وہ 7 غسل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 غسل جنابت، 2 غسل میت، 3 غسل مس میت، 4 غسل منت یا نظر، 5 غسل حیض، 6 غسل نفاس، 7 غسل استحاضہ، الف سین تے ہے الف زواد ہے۔ ان میں پہلے 4 مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں۔ پہلے 4 یعنی کہ غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت اور غسل منت یا نظر۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ 35 نمبر پہ لکھا ہے طریقہ غسل۔ نمبر 1 ترتیبی یعنی کہ غسل کی نیت کر کے پہلے سر اور گردن کا دھونا، پھر جسم کے دائیں طرف کندھے سے پاؤں تک، اور پھر اسی طرح جسم کے بائیں طرف کا دھونا۔ نمبر 2 غسل ارتماسی، پہلے ہم نے پڑھا ترتیبی پھر ہے ارتماسی۔ اس میں لکھا ہے غسل کی نیت کر کے تالاب یا نہر میں غوطہ لگانا کہ پورا جسم پانی میں ڈوب جائے۔ اب 36 نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے غسل میت۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ غسل میت میں 3 غسل واجب ہیں۔ پہلا غسل آب صدر سین دال رے یعنی کہ بیری کے پتے ملا پانی۔ نمبر 2 دوسرا غسل آب کافور سے، اور نمبر 3 تیسرا غسل آب خالص سے۔ 37 نمبر پہ لکھا ہے غسل مس میت۔ تفصیلات ہیں کہ مرنے کے بعد اور جسم کے ٹھنڈا ہونے سے لے کر تیسرے غسل کے مکمل ہونے تک اگر کوئی اپنا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ میت کے جسم سے براہ راست مس کرے تو اس شخص پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر یا میت کو اس کے لباس کے اوپر سے مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ وہ شخص جس پر غسل مس میت واجب ہو چکا ہو اگر وہ کسی اور آدمی کو ہاتھ لگائے تو اس آدمی پر غسل مس میت واجب نہ ہوگا۔ اب 38 نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں، عنوان وہی ہے غسل کے احکام کے مطابق۔ 38 نمبر پہ لکھا ہے ایسا شخص کہ جس پر غسل مس میت واجب ہو چکا ہو وہ میت کو غسل اور کفن دے سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتا علاوہ نماز جنازہ کے۔ نماز سے پہلے اسے غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ نماز میت کے احکام۔
آئیے اس کے مطابق کیا کیا حکم ہے جانتے ہیں۔ نمبر 39، نماز میت یا نماز جنازہ میں 5 تکبیریں اور 4 دعائیں ہیں۔ اگر جماعت سے نماز میت پڑھی جا رہی ہو تو امام جماعت کی اقتداء کی نیت ضروری ہے اور جماعت میں شامل ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ دعائیں خود پڑھے۔ نمبر 40، نماز وحشت قبر 2 رکعت ہے کہ جو دفن کی پہلی رات پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے اور اس کا ثواب مرحوم کو بخشا جاتا ہے۔ اب اگلا عنوان آ گیا تیمم کے احکام۔ آئیے تیمم کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں لکھا ہے نمبر 41 میں کہ تیمم اگر غسل یا وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال شرعاً جائز نہ ہو یا وضو یا غسل کے لیے وقت نہ ہو یا پانی کے استعمال میں اور کوئی مجبوری ہو تو اس وقت میں تیمم بدلے غسل یا بدلے وضو کیا جائے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت کے بارے میں لکھا ہے کہ تیمم کرتا ہوں بدلے غسل یا بدلے وضو قربتاً اللہ۔ اس نیت کے بعد دونوں ہاتھ ایک ساتھ زمین یا خاک پر ماریں اور پھر انہی دونوں ہاتھوں سے پیشانی کا مسح بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر آنکھوں کے دونوں ابرو تک اور ناک کی ابتدا تک اور پیشانی کے دائیں اور بائیں حصے کا مسح کریں۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پوری پشت کلائی سے، دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پوری پشت کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک کا مسح کریں اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں کی پشت کا مسح کریں اور پھر ایک بار دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور اس بار صرف دوبارہ ہاتھوں کی پشت کا مسح کریں۔ اب یہ اگلا ٹاپک کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نماز کے احکام۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 42 پہ لکھا ہے واجب نمازیں 6 قسم کی ہیں۔ 1 پنجگانہ نماز، 2 نماز آیات، 3 نماز طواف، 4 بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں، 5 نماز میت اور 6 نماز منت یا نظر۔ 43 نمبر پہ لکھا ہے نماز پنجگانہ یا یومیہ کی کل واجب رکعت 17 یعنی 17 ہیں، مستحب رکعت 23 ہیں اور اس کے علاوہ 11 رکعت نماز شب ہے۔ نمبر 44 پہ لکھا ہے نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ نماز ظہر و عصر زوال کے بعد 4 رکعت تک کا وقت نماز ظہر کا مخصوص وقت ہے اور اس طرح غروب سے پہلے 4 رکعت کا وقت نماز عصر کا مخصوص وقت ہے اور ان 2 اوقات کے درمیان کا پورا وقت نماز ظہر اور عصر کے لیے مشترک ہے۔ پھر لکھا ہے نماز مغرب اور عشاء کے شرعی غروب شین رے عین چوٹی شرعی غروب کے بعد 3 رکعت کا وقت نماز مغرب کا مخصوص وقت ہے اور آدھی رات سے پہلے 4 رکعت کا وقت نماز عشاء کا مخصوص وقت ہے اور ان 2 اوقات کے درمیان نماز مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے اور نماز شب کا وقت آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نمبر 45 پہ لکھا ہے نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب تیخے ہے یہ رے چھوٹی تخہیری ہے، یعنی مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے جمعہ پڑھے یا ظہر جمعے کی نماز اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب تخہیری ہے، تیخے یہ رے چھوٹی ہے، یعنی کہ مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے جمعہ پڑھے یا ظہر۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جمعے کی نماز 2 رکعت اور 2 خطبے ہیں اور یہ نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی اور جماعت میں کم سے کم 5 افراد کا ہونا ضروری ہے اور یہ نماز 3 میل یعنی کہ 5 کلومیٹر کے اندر صرف ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر 5 کلومیٹر کے اندر 2 جگہ ہوگی تو دونوں باقی شرائط کو پورا کرتی ہیں۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ اور یہ نماز 3 میل 5 کلومیٹر کے اندر صرف ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر 5 کلومیٹر کے اندر 2 جگہ ہوگی اور دونوں باقی شرائط کو پورا کرتی ہیں تو جو پہلے پڑھی جائے گی وہ صحیح اور دوسری باطل ہو جائے گی۔ نمبر 46 پر لکھا ہے کہ واجبات نماز 11 ہیں جن میں 5 رکنی ہیں،
ان میں جان بوجھ کر یا غلطی سے کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیت، 2 قیام، اس میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت اور رکوع سے پہلے کا قیام، جسے قیام متصل رکوع کہا جاتا ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہے تکبیرۃ الاحرام، 4 رکوع، 5ویں نمبر پہ ہے دونوں سجدے۔ پھر لکھا ہے کہ اور ان کے علاوہ واجبات غیر رکنی 6 ہیں کہ اگر ان میں جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی سے ان میں کمی بیشی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ سجدہ سہو یا نماز احتیاط کے ذریعے اس غلطی کو صحیح کر لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 قرات، نمبر 2 ذکر، 3 تشہد، 4 سلام، 5 ترتیب، اور 6 موالات، میم واو الف لام الف تے۔ 47 نمبر پہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا بہت ثواب کا موجب ہے، خصوصاً جماعت کے دوران۔ اگر نماز پڑھنا خلاف احتیاط ہے اور عظمت جماعت کے خلاف اور جماعت مومنین کو پراگندہ کرنے کا باعث بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص امام جماعت کو عادل نہیں سمجھتا تو جماعت کی اہمیت کے پیش نظر وہ جماعت میں بغیر اقتداء، الف قاف تے دال الف حمزہ، بغیر اقتداء کی نیت کے شرکت کرے اور قرات اور تمام اذکار خاموشی سے خود پڑھے اور جماعت کے افعال کی پابندی کرے، اسے ثواب جماعت ملے گا۔ 48 نمبر پہ لکھا ہے کہ وہ اشیاء کے جن پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 زمین، بریکٹ میں لکھا ہے پتھر، ریت یا مٹی، بریکٹ کلوز۔ نمبر 2 زمین سے اگنے والی چیزیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو کھانے اور پہننے کے کام نہ آئیں، مثلا لکڑی، پتے، گھاس وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے کاغذ۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اگر پہلی 3 اشیاء میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر اپنے لباس پر، مثلا دامن یا آستین پر۔ 5ویں نمبر پہ اگر دامن یا آستین پر بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخر میں ہاتھ کی پشت پر، اور حالت اضطرار یا تقیہ کی صورت میں جو چیز بھی بچھی ہوئی ہے، مثلا قالین وغیرہ، اس پر سجدہ کر سکتا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے کل 12 صفحات پڑھ لیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 20 صفحات ہیں، اور ابھی ہم نے 48 احکامات پڑھے ہیں، جبکہ آپ کو بتایا تھا کہ کل 80 سمتھنگ ہے، یعنی کہ میرے خیال میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 89 ہیں۔ جی بالکل 89 ہیں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جہاں تک پڑھا ہے اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔